بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد اور عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت طاقتور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنی خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کی ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس سے ذلت و شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگو کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے تو وہ دیکھ لے، اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ایسی 1000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔
اے شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 20,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورۃ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورۃ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کے ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے، وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔